پہلی دعا کیا کی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے کہہ لو، کشادہ کر دیجئے کہہ لو۔ اب بیچاری اردو زبان جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی زبان ہے، اس کے اندر ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ کہ ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو اسی محدود دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ شرح، شرح یشرح شرحن عربی زبان میں، اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کھول دے، کھولنا، اور بعض اوقات اس کے معنی کسی چیز کو وسعت دے دینا، لیکن دونوں لفظ اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتے۔ شرح یشرح شرحن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو وسعت کے ساتھ کھول کر پھیلا دینا۔ اتنی لمبی تشریح ہے اس کی، سمجھے نا؟ صرف کھولنا نہیں بلکہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو خوب پھیلا کر، تفصیل کے ساتھ پھیلا کر کھول دینا۔ یہ جو ہوتا ہے نا بھئی کتاب، فلاں کتاب کی شرح، کیا مطلب ہے شرح؟ شرح ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہیں اس میں اغلاق تھا، اس میں اختصار تھا، اور اس شرح نے آ کر اس کی چھپے ہوئے نکات کو، چھپے ہوئے خزانوں کو وسعت کے ساتھ کھول دیا، پھیلا دیا، جو ہوتی شرح۔ تو جب یہ مانگا کہ میرے سینے کو کھول دیجئے تو کیا مانا؟ کہ اس سینے کے اندر جو اشکال ہے، ابہام ہے، اجمال ہے، اس کو کھول کر پھیلا کر کھول دیجئے کہ میرا بالکل پورا مکمل مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ اسی کو اردو میں تعبیر کرتے ہیں شرح صدر ہو جانا۔ شرح صدر یعنی کسی بات پر اتنا اطمینان ہو جانا کہ اس میں دوسری جانب کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں، سمجھے نا؟ قرآن کریم فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیسے کھولا؟ وحی آنے کے بعد، نبوت آنے کے بعد طویل زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گزرا ہے کہ سخت بے چینی میں آپ مبتلا تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ایسے حالات سے گزرا ہوں، اس حالت میں کہ دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر خودکشی کر لوں، ایسی بے چینی کا عالم۔ کیا وہ تصور ہم کر نہیں سکتے اس بے چینی کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائر ہوئی تھی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے چینی کو دور کر کے سینہ کھول دیا۔ تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا تھا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی وہ بوجھ ہم نے ہٹا دیا۔ تو شرح صدر کا لفظ اس وقت استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھوں سے دیکھا، جبرائیل امین نے آپ کو وحی پہنچائی تو کوئی یقین تو تھا پورا، لیکن کیا کیفیات تھی جن سے گزر رہے تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ اس میں باوجود کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان رکھتے تھے لیکن طبیعت میں گھٹن تھی، ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کھول دیا تو وہ شرح صدر کا ہے، شرح صدر۔ تو یہ شرح صدر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو کسی چیز کے اوپر اتنا اطمینان ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی تصور اس کو بھٹکا نہ سکے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں۔ اور اس کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہوتی۔ اگر فرض کرو ایک آدمی کو یہ خیال ہے کہ میں کون سی تجارت شروع کروں، کئی راستے اس کے سامنے ہیں، بے چینی میں مبتلا رہے گا، یہ کروں یا کروں، اس میں یہ شک ہو رہا ہے، اس میں یہ شک ہو رہا ہے۔
لیکن اس وقت اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے شرح صدر فرما دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. اسی طرح کسی کو نکاح کرنا ہے اپنی اولاد کا، کئی راستے سامنے، کیا کروں، یہاں کروں وہاں کروں، تو اس وقت میں بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مانگے اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے. یعنی جو صحیح راستہ ہے وہ دل میں اس طرح اس کے اوپر جم جائے دل کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے، اطمینان کامل حاصل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. یہ مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. پہلی چیز جس کی مجھے ضرورت ہے اس وقت وہ شرح صدر ہے، کیونکہ طرح طرح کے وساوس آ رہے ہیں، طرح طرح کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، مجھے دھتکار دیں گے، مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، میری قوم کو نقصان پہنچائیں گے. ہزار طرح کے شبہات پیدا ہو رہے ہیں. تو پہلا کام تو مجھے حاجت جو ہے پہلی وہ یہ ہے کہ میرا سینہ کھل جائے کہ بس جو کام کرنے جا رہا ہوں بس وہی صحیح ہے، اطمینان کامل حاصل ہو جائے. اس کی ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے، شرح صدر حاصل ہوتا ہے. اور جب کوئی مقتدا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو بسا اوقات مسئلے کے اندر بھی انسان کو کشمکش پیدا آتی ہے، یہ کروں، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب اشرح لی صدری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول کر ایسی چیز پر مطمئن فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتی. لیکن یہ کسی مرحلے پہ جا کر ہوتا ہے، ہر ایک کے بعد نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے، ایک طالب علم تھے، وہ تازہ دور حدیث سے فارغ ہوئے اور فتوے کی مشق کرنی شروع ہو گئی کہ فتویٰ لکھنے کی. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی فتویٰ لکھا، اور لکھا ایسے مسئلے میں جس میں دو رائے ہو سکتی تھیں. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. تو بھئی یہ تم نے یہ کیسے لکھا کہ جب میرا اس پر شرح صدر ہو. اس نے طالب علم کہا یا اللہ کہ حضرت میرا اس پر شرح صدر ہو. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی شرح صدر ہونے لگا. مطلب یہ کسی وقت میں جا کر آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بات کے اوپر شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ طفل مکتب جمعہ 8 دن اس کو پڑھے ہوئے ہوئے، یہ کہتا ہے کسی بڑے کے سامنے کہ میرا شرح صدر ہو گیا. اس کے اوپر بعض اوقات جہل مرکب جو ہوتا ہے نا، جہل مرکب، تو اس میں بھی شرح صدر ہو جاتا ہے. اس کو پکا ہوتا ہے پتا کہ یہ میں جو سمجھ رہا ہوں بالکل صحیح ہے. تو وہ عربی زبان میں ایک شعر ہے کہ ایک کوئی ایسے ہی چلتے پھرتے آدمی تھے، بظاہر مولوی ہو گئے تھے. تو ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا. اس نے کہا جی میری نظر میں تو میری نزدیک تو یہ ناجائز ہے، میرے نزدیک. تو ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے وہ شعر لکھا، کہا شعر سے اس کا جواب دیا کہ یقولون ھذا عندنا غیر جائز، یقولون ھذا عندنا غیر جائز ومن انتم حتی یکون لکم عندو. ومن انتم، تم ہو کون؟ غیر جائز. تو یہ بعض اوقات جہل مرکب والے کو بھی ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھے نا. لیکن یہاں کس سے مانگ رہے ہیں شرح صدر؟ پروردگار سے. رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجیے. اس کھلے ہوئے سینے کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہے، ہر قدم پر ضرورت ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر دل مطمئن ہو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، الحمدللہ صحیح کر رہے ہیں.
لہذا اللہ سے مانگنے کی بھی ہر وقت ضرورت ہے. یا اللہ میرا سینہ کھول دیجیے، یا اللہ میرا سینہ کھول دیجیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے سینے کا کھل جانا، کہ کشمکش سے باز آ گیا انسان، کشمکش سے نکل گیا، جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر بھی لیا اور اس پہ مکمل اطمینان بھی حاصل ہو گیا. تو یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی. تو پہلی چیز جو مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شرح صدر مانگا، رب اشرح لی صدری.